بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سٹوریز کے دوستو آج ہم آپ کے لیے یہودیوں کا قصہ لائے ہیں۔ ناظرین، قصے کا عنوان ہے یہودیوں کا بندر بننا۔ ناظرین، جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شریالہ میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حربہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ ہفتے کے دن تمہیں شکار کرنے کی ممانعت ہے، منع ہے ہفتے کے دن تمہیں شکار کرنا، نہ کہ ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب آ جاتا، ہم امن میں نہ رہتے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنا شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ ہی کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ گئے، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو رخساروں پر بہتے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا،
اور نہ ان کی نسل چلی۔ ناظرین، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی منسوخ شدہ قوم، یعنی جس قوم پہ عذاب آیا ہو، 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور نہ ہی یہ نسل آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔